اس وقت اس کی بجائے اپنی پرواہ کرو تم، اتنا کہہ کر ویرا اسے اپنے گارڈ لے گیا اور مرجان کو اپنے کمرے میں لے جا کر جھٹکے سے چھوڑا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھتی مرجان فرش پر گری تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ویرا نے مٹھیاں بھیج کر پوچھا۔ مرجان نے آج پہلی مرتبہ اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا، ورنہ وہ تو بس ہر وقت سرد مہر سی سنجیدگی میں رہتا تھا، لیکن اس کے غصے کے باوجود مرجان نے ہمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ وانیہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، وہ اپنے بابا کے پاس جانا چاہتا ہے، میں بس اس کا مدد۔ مرجان کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب ویرا اس کے پاس آیا۔ اس کے بال سے پکڑ کر اسے کڑا کیا۔ کہا تھا نا تم سے کہ کوئی بیوقوفی مت کرنا، کہا تھا نا، پھر کیسے ہمت ہوئی تمہاری یہ سب کرنے کی؟ ویرا کے غصے سے چلانے پر مرجان کا روم خوف سے کام گیا۔ وہ میرا دوست ہے اور اس کی مدد کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مرد بھی چٹاہ ایک زوردار تھپڑ مرجان کے گال پر پڑا تھا۔ اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اوندے منہ زمین پر جا گری۔ اگر پھر کبھی یہ لفظ تمہاری زبان پر آیا تو اس لڑکی کے لیے مرنے کی نوبت نہیں آئے گی، میں خود تمہاری جان لے لوں گا۔ ویرا نے غصے سے کہا، جبکہ مرجان بس اپنے گال پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی، جس میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی جیسے کہ وہ ٹوٹ چکا ہو۔ آج کے بعد تم ایسی بیوقوفی نہیں کرو گی۔ وہ لڑکی جہاں مرے یا جیے اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، تم بس اتنا کرو گی جتنا تمہیں کہا گیا ہے، سمجھ گئی؟ ویرا نے غصے سے مرجان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ پھر مرجان نے آنسو پونچھے اور سر اٹھا کر ویرا کو دیکھا۔ سمجھ گیا، اچھی طرح سے سمجھ گیا۔ مرجان کے مڑنے پر ویرا کی نظر اس کے نازک گال پر پڑی تھی، جس پر اس کی انگلیوں کے نیلے نشان واضح ہو رہے تھے، جبکہ نازک ہونٹ پھٹنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ اور یہ بھی سمجھ گیا کہ میں کیا ہوں، میرا حیثیت کیا ہے، مرجان نے روتے ہوئے کہا، جبکہ ویرا کی نظریں بس اس کے گال پر تھی۔ یہ سمجھ گیا کہ میں بس آپ کے پیر کا جوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سمجھ گیا کہ آپ کو جو سمجھا تھا آپ وہ نہیں، میرے ابا جیسے ہو، اب بالکل ان کے جیسا ظالم اور سنگ دل۔ مرجان نے اتنا کہہ کر اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی فکر مت کریں، اب میں کچھ غلط نہیں کرے گا، اب بس اپنی ماں جیسا زندہ لاش بن جائے گا، بالکل جیسا ابا چاہتے تھے، بالکل جیسا آپ چاہتا ہے، مرجان نے روتے ہوئے کہا۔ اور ویرا جب سے اپنی آنکھیں موند گیا، آپ کے ہاتھ کا کوٹ پتلی بن کر رہوں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر مرجان روتے ہوئے کمرے میں نکل گئی اور دروازے اور ویرا نے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا جس کا نشان اس نے مرجان کے نازک گال پر چھوڑا تھا۔ اپنے ہاتھ کو مٹھی میں بھیج کر اس نے دیوار میں اتنی شدت سے مارا کہ ایک درار دیوار میں نمایاں ہوئی تھی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ ویرا کا دل کر رہا تھا اپنا وہ ہاتھ توڑ دے، جس سے اس نے مرجان کے چہرے سے زیادہ اس کے دل اور اس کے جذبات کو تکلیف پہنچائی تھی۔ مرجان کتنی ہی دیر اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد روتی تھی، وہ تھپڑ اس کے چہرے سے زیادہ اس کے گال اس کے دل کو چھلنی کاٹ گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ویرا اس حد تک جا سکتا ہے، لیکن اس کی اس حرکت نے مرجان کے نازک دل کو بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنے دل کے ان زخموں پر آنسو بہاتی وہ کب سو گئی اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ تقریباً فجر کے وقت ویرا اس کے کمرے میں آیا تو اس نے مرجان کو سوتے ہوئے پایا۔ پلکوں پر ٹھہرے آنسو اس کے بہت دیر تک رونے کی گواہی دے رہے تھے۔ ویرا نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال کو چھوا جہاں اس کے باری ہاتھ کا نشان تھا۔ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بھیج کر اس نے فرش پر مارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرجان نے غلطی کی تھی، لیکن اس کا رد عمل ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو پھولوں جیسے نازک تھی، پھر کیسے ویرا نے اپنی طاقت کا استعمال اس کے خلاف کیا؟ ویرا نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ جانتا ہوں میرے عمل نے تمہیں تکلیف دیا، دل جانا، لیکن پھر کبھی یوں مرنے کی بات مت کرنا۔ ویرا نے مردہ آنکھوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ کسی اپنے کی موت کا کیا کرب ہوتا ہے کہ تم نہیں جانتے؟ ویرا نے نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ اب کسی اپنے کو کھونے کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔ ویرا یہ بات کہہ کر کرب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہاری اس بیوقوفی کا نتیجہ کیا نکل سکتا تھا۔ ویرا نے گہری سانس لے کر کہا، اگر وہ لڑکی بھاگ جاتی یا اسے کچھ ہو جاتا تو تم قبیلے کے قانون کے مطابق سزا کی حقدار جاتی۔ راگا اپنی عورت کے چھن جانے پر تمہیں مجھ سے چھیننے کا حق رکھتا تھا۔ اس بات پر ویرا ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا، جبکہ آنکھوں میں جنون اترا تھا۔ اس کے ایسا کرنے سے پہلے میں اس کی جان لے لیتا اور ایسا کر کے میں سب ختم کر دیتا۔ ویرا نے مرجان کی جانب دیکھا جو اس سے انجان سو رہی تھی۔ اسی لیے نہیں چاہتا تھا میں تمہیں اپنانا نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے قریب آؤ۔ ویرا کی ہلکی سی سرگوشی اس خالی کمرے میں گونجی جس سے بے خبر مرجان پلکوں پر آنسو سجائے سو رہی تھی۔ میں مکمل طور پر بکھرا ہوا ہوں، دل لے جانا اور تم مجھے سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ ویرا نے پھر سے اس کا گال نرمی سے سہلایا۔ لیکن تمہاری دوری مجھے مزید توڑ دے گی،
اور ایسا ہوا تو یا میں خود مر جاؤں گا۔ ویرا ایک پل کو رکا، اس کی آنکھوں میں دہکتی وحشت نمایاں ہوئی۔ یا سب کو مار دوں گا، اس دنیا کو جلا دوں گا جس میں تم نہیں۔ اتنا کہ ویرا اپنی مٹھیاں بینتا اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ دل و دماغ کی جنگ اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو لے کر اپنے جذبات سمجھنے سے وہ غافل تھا اور یہ احساسات اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ صبح مرجان کی آنکھ کھلی تو ویرا گھر نہیں تھا۔ شاید اس کے اٹھنے سے پہلے وہ اپنے کام کے لیے جا چکا تھا، لیکن مرجان کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ اس وقت وہ ویرا کا سامنا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے مانیہ کے لیے ناشتہ بنایا اور راگا کے گھر کی جانب چال دی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر راگا نے دروازہ کھولا۔ لالا ناشتہ۔ مرجان کے کہنے پر راگا نے اس بات میں سا ہلا کر اس سے اندر آنے کو کہا، جبکہ سنجیدہ نگاہیں مرجان کے گھر پر موجود نشان پر تھی۔ کل سے تم ناشتہ نہیں لاؤ گی مرجان، اب میرا بیوی ہے، وہ خود بنایا کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اسے ہر کام سمجھا دینا۔ اب کمرے میں بند رہنے کی بجائے اسے میرا ہر کام سنبھالنا ہے۔ راگا کی بات نے مرجان کو حیران کیا، یعنی راگا نے اپنی بات سچ ثابت کی تھی۔ وہ وانیہ سے نکاح کر چکا تھا۔ اب مجھے باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ وانیہ کی آواز پر مرجان کا دھیان اس کی جانب گیا۔ بالکل، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ میں بھاگ جاؤں گی؟ وانیہ کے سوال پر مرجان کا دل کیا اپنا ماتھا پھیر لے، کیا اسے یہاں سے بھاگنا اتنا ہی آسان لگتا تھا؟ کہا نا کہ اب تمہارا ہر راستہ صرف مجھ تک آتا ہے، تم مجھ سے دور جاؤ گی کہاں؟ راگا نے ہنستے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ مرجان خاموشی سے وانیہ کے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ آئی ایم سوری مرجان، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں مارا۔ وانیہ کی بات پر مرجان نے اپنا گال چھوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں وانی، یہ تمہاری غلطی نہیں، آج یا کل تو یہ ہونا ہی تھا، لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنی جلدی ہوگا۔ وہ بہت برے سے ہی وانی، لیکن انہوں نے کبھی مجھے نہیں مارا، لیکن رات یہ بھی کمی پوری کر دیا انہوں نے۔ مرجان کے بابا وانیہ کے رونے میں روانی آئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا مرجان، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں کیا کروں؟ بس اللہ پر بھروسہ رکھو وانی، وہ جلد ہی تمہارے لیے وسیلہ پیدا کرے گا۔ مرجان نے سنجیدگی سے کہا تو وانیہ اس کے پاس بیٹھ کے اسے روتے ہوئے گزری رات کا ہر واقعہ بتانے لگی کہ کیسے کال سے بچنے کے لیے اس نے راگا کو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک لیفٹیننٹ کی بیٹی ہو کر دہشت گردوں کی بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ اور یہ بات مرجان بھی سمجھ سکتی تھی۔ ہاں، وانیہ راگا کے ساتھ رشتہ نہیں نبھا سکتی تھی، اس کی دنیا الگ تھی اور اسے اس دنیا میں زبردستی رکھنا اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ مرجان خود تو اس دنیا سے علیحدہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ یہاں پیدا ہوئی تھی، جہنم اس کا مقدر تھا، لیکن وہ وانیہ کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی کچھ بھی کر کے۔ ویرا راگا کے ساتھ کام کی باتیں کر رہا تھا۔ راگا چاہتا تھا کہ اب وہ لوگ سلطان کی غلامی چھوڑ کر خود مختار ہو اور خود ایک دہشت، ایک طاقت بنے، اور ویرا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ یہی نہیں، اس نے پہلی بار راگا کو اپنی آپ بیتی سنائی تھی، اسے وہ سب بتایا تھا جو اس کے ساتھ ہوا۔ اس بات پر ویرا خود حیران تھا۔ وہ راگا کو تقریباً 3 سالوں سے جانتا تھا، لیکن آج تک اس نے کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کیا تھا کہ اسے اپنا ماضی بتا دے۔ تو اب ایسا کیا ہوا تھا کہ ویرا نے راگا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا؟ راگا نے ویرا کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ فکر مت کر ویرا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویرا نے آنکھیں مون کا ہاں میں سا ہلایا تو راگا نے اس کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی نگاہ ویرا کے ہاتھ پر گئی، جس کی انگلیاں لال ہو رہی تھی اور بہت جگہ خراشیں لگی تھی، جیسے اس نے اپنا ہاتھ کہیں زور سے مارا ہو۔ تو نے کل رات اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا کیا؟ راگا کے سوال پر ویرا نے اپنی آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ یہ میرا ذاتی، جانتا ہوں مارا کہ یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے، میں بس ایک دوست ہونے کے ناطے سے پوچھ رہا ہوں۔ راگا نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو ویرا نے گہرا سانس لیا۔ اردو کو قابو میں رکھنے کے لیے بعض اوقات انہیں ان کی حد یاد دلانا پڑتی ہے، راگا ورنہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ویرا نے یعقوب کا رٹا ہوا سبق راگا کو بتایا، جس پر راگا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ نہیں ویرا، تو غلط ہے۔ عورت ایک ایسے پل کی مانند ہوتی ہے جسے محبت سے رکھو تو اپنے مالک کے ہاتھ کھل جاتا ہے، اس کے لیے کسی بھی طوفان سے لڑ جاتا ہے، لیکن اگر اس سے سختی سے پیش آؤ تو بہت آسانی سے مرجھا جاتا ہے۔ وہ عورت بہت عظیم ہوتا ہے مارا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے صرف تب تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک وہ خوف قائم رہے گا، لیکن محبت کی وجہ سے وہ تا قیامت تمہارا ہی ہو کر رہے گا۔ راگا کی بات پر ویرا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تو کیا مرجان اس کے سامنے ہنسنا مسکرانا، اس سے بات کرنا یہاں تک کہ اسے باچا بلانا اسی لیے چھوڑ گئی تھی کہ وہ ویرا کے سلوک سے وہ ٹوٹ چکی تھی؟ اس کے دل کے سب جذبات ختم ہو چکے تھے، اور اگر ویرا کے لیے کوئی جذبہ بچا تھا تو وہ صرف ڈر کا تھا۔ ویرا کو یہ بات صحیح لگنے لگی تھی، وہ یہی تو چاہتا تھا کہ مرجان اس سے صرف ڈر ہے، اس سے محبت کرنا چھوڑ دے، لیکن اس سب کی وجہ سے وہ مرجھا گئی تھی۔ ہاں، اس کا وہ نازک پھول مرجھا گیا تھا، وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اور اس کی وجہ ویرا تھا۔
وہ تو اپنے دل میں اس کے لیے کھڑے جذبات رکھتی تھی، لیکن ویرا نے اس کے جذبات کو اپنی بے روحی سے ڈھونڈ کر اسے مرجانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہی سوچوں کے ساتھ ویرا گھر واپس آئے۔ سب سے پہلے بے چین نگاہوں نے مرجان کو تلاش کرنا چاہا۔ اسے باورچی خانے میں کام کرتی نظر آئی تو اسے دیکھا ویرا کو اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ سنو، ویرا کے پکارنے پر مرجان نے اس کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ ویرا کی نظر بٹک کر پھر سے اپنے دیے نشان پر گئی تو ایک بار پھر سے اپنی مٹھی بھیج گیا۔ اپنے ہاتھ کو دی کی سزا اسے بہت کم لگی تھی۔ اب کیسی ہو تم؟ ویرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہے۔ ٹھیک ہوں۔ مرجان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کھانا بنانے لگی۔ ویرا کا دل کیا وہ پہلے کی طرح اسے مسکرا کر دیکھے، اس سے معصوم سی باتیں کرے، اسے زما باچا بلائے۔ سنو، ویرا کے پکارنے پر مرجان نے پھر سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، تو مجھے اب باچا کہہ کر کیوں نہیں بلاتی؟ ویرا نے دل میں سوال کیا لیکن اسے سوال کو زبان پر نہیں لا پایا تھا۔ کچھ نہیں، اتنا کہ ویرا باورچی خانے سے باہر نکل کر مرجان خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ ویرا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ مرجان کے دل میں موجود محبت ختم ہو جائے، اس کے دل میں ویرا کو لے کر کوئی جذبہ نہ ہو، تاکہ اگر کل کو اسے کچھ ہو جائے تو مرجان دکھ ہونے کی بجائے خوش ہو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ اب جب ایسا ہو چکا تھا تو مرجان اپنے دل میں چھپی اس محبت کو، اپنے سارے جذبات کو ختم کر چکی تھی، تو ویرا کیوں بے چین ہو رہا تھا؟ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس معصوم دل سے اپنی محبت ختم کر کے اس کی اپنی دنیا اجاڑ دی ہو؟ ویرا اپنے جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کاش کوئی اسے سمجھا پاتا کہ یہ جذبات عشق کی وادی آتش تھی جسے وہ مرجان کے دل سے اپنی بے روحی کے ذریعے بجھانا چاہتا تھا۔ لیکن اس آتش عشق کو وانیہ کے ساتھ سمندر بھی نہ بجھا پائے تو وہ کیا چیز تھا؟ اس کے دل میں بھی اس آتش نے بس ایک چنگاری پکڑی تھی، ابھی تو اس نے اسے جلا کر کندن سے سونا بنانا تھا۔ مرجان ویرا کے کپڑے دھونے کے لیے جھیل کے پاس گئی تھی۔ اس کے ذہن پر سے وانیہ کا یہ خیال سوار تھا، وہ خود جو زندگی جی رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وانیہ بھی وہ زندگی جیے۔ وانیہ نے جو اسے بتایا تھا اس سے مرجان کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ راگھو اتنا برا انسان بھی نہیں تھا۔ وانیہ سے نکاح ہونے کے باوجود، ہر حق ہونے کے باوجود اس نے اس سے کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وانیہ سب بھول کر راگھو کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جاتی۔ اسے اس کی دنیا میں لوٹ کر واپس جانا تھا، لیکن مرجان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی مدد کیسے کر۔ وہ پہلے ہی خود کے ساتھ ساتھ وانیہ کی مشکل بڑھا چکی تھی۔ مرجان کپڑے دھوتے ہوئے وانیہ کے بارے میں سوچ تھی جب ایک سپاہی گشت کرتا اس کی جانب آیا۔ اس نے ہاتھ میں بندوق پکڑی تھی اور چہرے کو سفید اور لال عربی رومال سے ڈھانپا ہوا تھا، بلکہ جیسے ان کے ہاں کا ہر سپاہی کرتا تھا۔ وہ مرجان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ مرجان نے باقی عورتوں کی جانب دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر اپنے دھیان کپڑے دھو رہی تھی۔ معاف کر دو بہن، میری وجہ سے تم مشکل میں پھنس گئی، اور وہ بھی۔ اس آدمی کی آواز پر مرجان حیرت سے پلٹی، کیونکہ یہ اسی آدمی کی آواز تھی جو اس رات ان کے گھر آیا تھا۔ پیچھے مڑ کر مجھے مت دیکھنا، سب کو شک ہو جائے گا، بس اپنے دھیان اپنا کام کرتے رہو۔ وہ آدمی بات تو مرجان سے کر رہا تھا لیکن اس کا دھیان جہاں وہاں تھا۔ وہ مرجان بھی ایسا کرنے لگی، ہاتھ کپڑے دھو رہے تھے لیکن ساری توجہ کھڑے اس شخص پر تھی۔ نہیں لالا، قصور آپ کا نہیں میرا تھا، مجھے ٹارچ لے کر نہیں جانا چاہیے تھا، اسی کی وجہ سے دوپہر وہ پہرے دار ہماری طرف آیا۔ مرجان نے کپڑے دھوتے ہوئے کہا تو اس آدمی نے گہرا سانس لیا۔ نہیں بہن، میرا قصور تھا، اپنے مقصد کے لیے تمہیں مصیبت میں ڈالا میں نے، لیکن فکر مت کرو، اب میں ایسا نہیں کروں گا، میں خود ہی کچھ کر کے اسے آزاد کروا لوں گا، تم پریشان مت ہو، بس مجھے بڑا بھائی سمجھ کر معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی وہاں سے جانے لگا۔ نہیں، مرجان نے ہلکے سے کہا تو وہ اپنی جگہ رک گیا۔ نہیں لالا، مجھے آپ کا مدد کرنا ہے، فانیہ دوست ہے میری، اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اسے۔ مرجان نے گویا حتمی فیصلہ سنایا، لیکن اگر پھر سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ اس بار کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ میں یہ کام اکیلے نہیں کروں گی، بس آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ مرجان کی بات پر اس آدمی نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے تنہا بھیجنا تاکہ تمہارا نام نہ آئے، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ مرجان نے ہاں میں سہلائے۔ کب اور کیسے کرنا ہے سب؟ مرجان کے سوال پر وہ آدمی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ راگھو سردار اپنے نکاح کی خوشی میں ایک جشن رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اسی جشن کی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر اس کو بگا دیں گے۔ مرجان نے اس بات میں سہلایا تو وہ آدمی وہاں سے جانے لگا۔ مرجان نے کہ نکاح اسے دیکھا تو اس کی نظر نقاب میں سے ہلکا سا نظر آتے اس کے گال پر موجود ایک زخم پر جو آنکھ سے ذرا سا نیچے تھا۔ وہ زخم پرانا تھا لیکن اتنا بھی نہیں۔ مرجان کو لگا کہ اس نے وہ زخم پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، یہی اس کی اچھی بات تھی، وہ ایک بار دیکھی چیز کو آسانی سے نہیں بھولتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔
اسے یاد ہے کہ اس نے وہ زخم کس کے گال پر لکھا تھا۔ ساتھ اسے اس آدمی کی آنکھیں یاد آئی جو ہو بہو اسی آدمی کے جیسی تھی۔ اپنے انکشاف پر مرجان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر یہی وہ آدمی تھا تو وہ وانیہ کو چھڑوانے کی جدوجہد کیوں کر رہا تھا؟ مرجان کو لگا کہ اس کا دماغ گھوم جائے گا یا وہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ اس آدمی کا مقصد سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن یہ بات وہ سمجھ چکی تھی۔ مرجان کو وانیہ کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے سے ہی محفوظ ہاتھوں میں تھی۔